آپ آزاد ہیں، آپ سب آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے، آپ سب آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے۔ وہ نہ صرف گورنر جنرل بلکہ دستورساز اسمبلی کے پہلے صدر بھی منتخب ہوئے۔ مسلم لیگ جو کہ ایک کمزور منظم جماعت تھی، صرف قائد اعظم ممدلی جناح نے 10 سالوں میں ایک قوت ابھارنے میں کامیاب ہوئے، اور ان کے مقابلے میں اکثریت ہندو پارٹی کانگریس جو کی تعداد، دولت اور پروپیگنڈا میں بہت آگے تھے، بہت ہی کم وقت میں قائد اعظم نے اپنے آپ کو ثابت کیا اور وہ مسلمانوں کی مشترکہ تسلیم شدہ لیڈر بن گئے۔ جب 11 اگست 1947 میں قائد اعظم دستورساز اسمبلی کے صدر منتخب ہوئے، یہ تقریب ان کی اہم تقاریر میں سے ایک تھا۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں سچ سوچو۔ بانی پاکستان ممدلی جناح دستورساز اسمبلی میں سب سے پہلے اور ممتاز اراکین میں سے ایک تھا۔ وہ نہ صرف گورنر جنرل بلکہ دستورساز اسمبلی کے پہلے صدر بھی منتخب ہوئے۔ 1937 سے پہلے مسلم لیگ جو کہ ایک کمزور منظم جماعت تھی، صرف قائد اعظم ممدلی جناح نے 10 سالوں میں ایک قوت ابھارنے میں کامیاب ہوئے، جو کہ انگریزوں اور کانگریس کو بیک وقت اور مشترکہ طور پر چیلنج کر سکتا تھا۔ جب 1937 میں قائد اعظم نے مسلم لیگ کی قیادت سنبھالی تو اس وقت مسلمانوں کی تنظیمی فقدان اور قیادت بہت کمزور تھی، اور ان کے مقابلے میں اکثریت ہندو پارٹی کانگریس جو کی تعداد، دولت اور پروپیگنڈا میں بہت آگے تھے، بہت ہی کم وقت میں قائد اعظم نے اپنے آپ کو ثابت کیا اور وہ مسلمانوں کی مشترکہ تسلیم شدہ لیڈر بن گئے، جنہیں پیار سے لوگ قائد اعظم پکارنے لگے۔ جب 11 اگست 1947 میں قائد اعظم دستورساز اسمبلی کے صدر منتخب ہوئے، یہ تقریب ان کی اہم تقاریر میں سے ایک تھا، جس میں انہوں نے پاکستان کے تصور اور نظریے کو واضح طور پر پیش کیا۔ انہوں نے پاکستان کے آئینی ساخت یعنی کنسٹیٹیوشن سٹرکچر اور وفاقی مجلس قانون ساز کے 2 اہم افعال پر تفصیل سے بیان دیا کہ پاکستان کے مستقبل کے آئین کیسا ہوگا، اور یعنی پاکستان کی آئینی ساخت، کنسٹیٹیوشن سٹرکچر اور عوام کی امیدوں اور خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے دستورساز اسمبلی کے 2 اہم افعال یعنی مستقبل کے آئین اور فیڈرل لیجسلیٹو اسمبلی کی سپریم ادارے کے وضاحت بیان کی۔ انہوں نے اعلان کیا کہ حکومت کی اولین ترجیح امن و امان کا قیام، جان و مال کی حفاظت اور شہریوں کے مذہبی عقائد کے تحفظ کرنا ہے۔ انہوں نے رشوت اور کرپشن، چور بازاری، اقربا پروری اور بیمانی کو بہت بڑی برائی کہا۔ انہوں نے پاکستان کے اکثریت اور اقلیتی طبقات یعنی مسلمانوں اور ہندو پر زور دیا کہ وہ لڑائی بند کر دے، ماضی کو بلا دے اور ایک دوسرے سے تعاون کرے، اور نصیحت کی کہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے خاص طور پر غریبوں کی فلاح و بہبود پر توجہ مرکوز کرے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی تمام شہریوں کے بلا تفریق رنگ و نسل، ذات یا عقیدہ کے برابری، حقوق، مراعات اور ذمہ داریاں حاصل ہوں گی۔ انہوں نے اپنی تقریر میں لفظ بلفظ یہ کہا کہ میں اس پر زور نہیں دے سکتا، ہمیں اسی جذبے سے کام کرنا شروع کرنا چاہیے، اور وقت کے ساتھ اکثریتیوں اور اقلیتی گروہوں کی تمام پہلوداریاں، ہندو قوم اور مسلمان قوم، کیونکہ جہاں مسلمانوں کا تعلق ہے ان میں پٹھان، پنجابی، سندھی، بنگالی اور شیعہ وغیرہ ہے، اور ہندو میں برہمن، ویش، کشتری، بنگالی اور مدراسی شامل ہے، ختم ہو جائیں گی۔ در حقیقت اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو ہندوستان کی آزادی اور خود مختاری حاصل کرنے میں یہ سب سے بڑی رکاوٹ رہی ہے، ورنہ ہم لوگ پہلے آزاد ہو جاتے۔ کوئی بھی طاقت کسی قوم کو قابو نہیں رکھ سکتی، خاص طور پر 4 کروڑ لوگوں کو محکومیت میں نہیں رکھ سکتی۔ کوئی بھی آپ کو پتہ نہیں کر سکتا۔ اگر ایسا ہوتا تو کوئی بھی آپ کو زیادہ عرصے تک اپنے قابو اور قبضے میں نہیں رکھ سکتا تھا، لیکن جتنا آپ ہے ہمیں اس عمل سے سبق سیکھ لینا چاہیے۔ اور پھر قائد اعظم نے مذہبی آزادی کے حق میں یہ اعلان کیا کہ آپ آزاد ہیں، آپ سب آزاد ہیں۔ آپ سب آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے، آپ سب آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے اور کسی بھی اور عبادت گاہ میں جانے کے لیے، اپنے مندروں میں جانے کے لیے۔ آپ سب آزاد ہیں،
اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے یا کسی بھی اور عبادت گاہ میں جانے کے لیے اس مملکت پاکستان میں آپ کا تعلق کسی بھی مذہب یا ذات سے ہو، مملکت کا اس سے کوئی سروکار نہیں۔ آپ میں سمجھتا ہو اسے ہمیں اپنی آئیڈل کے طور پر سامنے رکھنا چاہیے، اور آپ دیکھیں گے وقت گزرنے کے ساتھ ہندو نہیں رہے گی اور مسلمان نہیں رہیں گے، مذہبی معنوں میں نہیں، کیونکہ یہ ہر فرد کا ذاتی عقیدہ ہے، بلکہ سیاسی معنوں میں، جیسے ریاستی شہری ہے۔